جو ہے وہ میں آپ سے دعاؤں کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ شیئر کروں گی، کچھ احادیث شیئر کروں گی۔ دعائیں جو ہیں وہ اس سفر میں بہت کام آتی ہیں، اور دعا ہی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری تقدیر بھی بدل سکتی ہے اور ہمارے حالات بھی بدل سکتی ہے، اور بہت کچھ دعاؤں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ پیغمبر نبی جو بھی تھے وہ ہمیشہ دعاؤں کا سہارا لیتے تھے ہر جگہ پہ۔ تو آج میں آپ کے سامنے پہلے کچھ احادیث رکھوں گی دعاؤں کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اپنی زندگی میں بھی کرتی ہوں، آپ لوگ بھی کریں، ہم آپ جیسے ہی لوگ ہیں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اپنے مسائل، اپنی چیزیں، معاملات جو ہے وہ دعاؤں سے حل کروں، اسی لیے آپ کے سامنے بھی وہی چیزیں لے کے آتی ہوں جو خود سیکھتی ہوں، جو خود سمجھ آتی ہیں۔ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی قرآن پڑھیں، خود اپنے طور پہ کھولیں اس کو، اور ایک زندہ تعلق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی اور قرآن کے ساتھ بھی آپ لوگ جوڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سستی، کاہلی اور جو پرابلمس ہیں وہ ہمارے اینڈ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جب بھی ملیں گے ہم سے بہت آگے، ہم سے ہمیشہ اگلے سٹیپ پہ ہی اللہ ہمیں ملتے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، ہم ایک قدم آتے ہیں، اللہ 10 قدم چل کے آتے ہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ کو کیا بڑی ہے، لیکن رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کر سکتا۔ میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کی زندگیوں میں بھی ایسے سچویشنز، ایسے حالات اور ایسے لمحے ضرور آئے ہوں گے کہ جب آپ کو پورا یقین ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے سوا اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور وہ سب لوگ جو بے انتہا پیار کرتے ہیں اس کے باوجود بھی جب مشکلات آتی ہیں یا کوئی ایسی سچویشن آتی ہے نا، تو سب سے پہلے وہی لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ کو۔ اور یہ سب اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ رشتوں کے اندر، رشتوں پہ امید، رشتوں پہ بھروسہ، رشتوں پہ اعتماد جب انسان کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ انہیں رشتوں سے آپ کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا محبت کا انداز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اس سے بڑھ کر کسی سے بھی پیار کرے۔ اور اللہ سے دوستی کیوں ہو یا اللہ سے محبت کیوں؟ کیونکہ وہی حقدار ہے، آپ کو پالتا وہی ہے، آپ کو کھلاتا وہی ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے تھے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ تو وہ کون رب ہے؟ بظاہر تو اسباب اللہ ہی بناتا ہے۔ وہی اگر شوہر ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے یا بچوں کو کھلا رہا ہے تو وہ یہ کہ میں کھلاتا ہوں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو اللہ نے سبب بنایا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ کچھ آپ خود کر رہے ہیں، سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ ہی محبت کا حقدار ہے، اور اللہ کی دوستی سے بڑھ کر کوئی دوستی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک رستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے رہو، یہ جمدان ہے۔ مفردون، لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو جانے والے بازی لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا، مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہاں پہ رک کے جو ہے سوچنے کی مقام ہے۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے اب جا کے توفیق دی ہے اس چیز کی کہ میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جو اہمیت دیتی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتی ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم جنت کے اہل تو نہیں ہو سکتے،
کیونکہ وہ تو ہمیں ہمارے عمل کے سبب نہیں ملے گی بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گی، لیکن پھر بھی ایک خوشی اور ایک اطمینان اور محبت کا احساس جو ہے نا، وہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ اللہ سے دوستی کریں گے۔ اور ٹاپک جو ہے وہ دعا کا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، تو آپ اپنی زندگی میں بھی غور کریں کہ آپ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور آپ کی سوچ، آپ کے ذہن میں کون حاوی ہے، اللہ کی ذات ہے یا پھر دنیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ ہمارے نبی کا یہ پیار ہے ہم سے کہ وہ ایک دعا مانگ بھی سکتے تھے، مگر کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، انہوں نے جو دعا ہے اس کو محفوظ کیا ہے امت کی شفاعت کے لیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کریں گے، لیکن اس چیز میں نا یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسی مرضی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے بھائی ہم تو بخشے ہوئے ہیں یا ہماری تو بخشش ہی بخشش ہے۔ تو اگر ہم دعا کا سہارا نہیں لیں گے نا تو ہم بہت ساری پرابلمس میں پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ رستہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جب دعا آپ کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں مانگا دنیا میں، وہ مانگ بھی سکتے تھے مگر انہوں نے نہیں مانگا۔ یہ ہم پہ، ہماری امت پہ بھی ایک انعام ہے، ہمارے نبی کی خاص رحمت ہے کہ ہمارے لیے ایک دعا محفوظ ہے، لیکن ہمیں اپنی کوشش پھر بھی کرنی ہے۔ اس ایک حدیث کو یا اس ایک بات کو لے کے ہم کہیں کہ نہیں اب تو ہم ٹھیک ہے، ہم تو نبی کی امت ہے، اسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنا اینڈ پہ اپنے جو ہے جو کام ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور اپنا عمل آپ نے پھر بھی کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم لوگ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، نیچرلی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم خدا تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے وہ ساری دنیا کو کھلا سکیں پلا سکیں یا کچھ بھی نہ، اس بلا ہم تو اللہ نہیں ہے، ہم انسان ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم تنگ ہو جاتے ہیں، نیچرلی ہے تنگ ہو جاتے ہیں، اور یہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا گیا کہ آپ سوال کرو زیادہ، کسی سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث میں بھی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو، تو جب اللہ اتنی چھوٹی چیز کہہ رہا ہے میرے سے مانگو، تو یہ وہ کیوں کہتا ہے اللہ؟ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بار بار دن میں مطلب بہت دفعہ ہر چیز اللہ سے مانگیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نوازے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا تو پھر ہمارا مزید یقین اور بھروسہ اللہ پہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دعاؤں کے حوالے سے ایک بات اور بھی ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تب آپ کو ایسے وسوسے اور ایسے وہم آتے ہیں۔ ادروائز دعا جو ہے اس کے متعلق میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ایک تو یقین ہونا چاہیے، اور اتنا یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ مجھے یہ نوازے گا، جو بھی میری خواہش ہے، جو بھی میری دعا ہے۔ تو اللہ سے، جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اللہ سے جیسا گمان رکھو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ملتے ہیں، تو ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور اب تو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں نہیں دے گا تو کس کو دے گا؟ وہ تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اگر تم ایمان دے ہو تو وہ تمہیں عذاب دے یا مشکل میں ڈالے۔ تو سیم یہی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے تو وہ یقین جانیں ہر پریشانی، ہر دکھ سے ہم نکل جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس دنیا جنت بن جائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ امتحان کی ہی جگہ ہے۔ ہاں ریلیف مل سکتا ہے، آزمائشیں کم ہو سکتی ہیں، امتحان کم ہو سکتے ہیں، اللہ آسائشیں پیدا کر سکتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ سکتا ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، نبی کی بات کو ماننا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو کر رہے ہوں گے نا تو آٹومیٹک اللہ تو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، جب اللہ 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے ہمیں تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری باتوں کو مان رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے
لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہے، لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کے راستے پہ آؤ، یہ کام کرو، دین کا کام کرو، سب چیزیں اچھی نیکی کی باتیں بتا رہا ہے۔ تو پھر اللہ وہاں میرے خیال سے شاید ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کچھ ٹیسٹ لے لیتے ہیں ایمان کو چیک کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ اس کو مشکل میں ڈال دیں۔ آزمائش ہوتی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ان آزمائشوں میں بھی اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، اور انسان جتنا جتنا اللہ پہ بھروسہ اور جتنی جتنی اللہ پہ امیدیں باندھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی دنیا آخرت دونوں میں دیں گے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ تو اب ہماری زندگی میں آنے والے جو لمحے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس میں کیا ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ کی مصیبت اس کے بدلے دور کر دیتا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ کہ فلاں مصیبت ہم سے دور ہو گئی ہے، وہ تو اللہ نے کی، اور ہم یہاں بیٹھے کیا سوچ رہے تھے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد آپ لوگ کو یہ یقین ہونا چاہیے، سنتا تو ہے نا اللہ، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، یہ چیز تو ہر قرآن میں بہت جگہ پہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے عمل ہے، اور وہ جب دعا کرو تو وہ سنتا ہے۔ سننے کے بعد پھر یا تو وہ چیز مل جاتی ہے، یا پھر کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے دعا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جو ایمان ہے نا، اس کو آپ چیک کیا کریں، اپنے بے یقینی کی کیفیات سے نکلیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے، اللہ ان کو قبول کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے پیار، اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد ہی آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، اس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اللہ اپنے قریب کریں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کریں ان سارے لمحوں کے لیے جب میں بھی ایسے ہی جہالت میں سوچتی تھی کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عشق میں انسان پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان پڑ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے پاس مانگنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اے رب تو مجھے مل جائے، تیری رضا مجھے مل جائے۔ اور شاید جنت مل جانے کے باوجود بھی اللہ کی رضا نہ ہو یا اللہ کے ساتھ نہ ہو، تو وہ ایک خالی پن سا رہے گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ محبت کے، اور عام انسان سے بھی جب انسان کوئی محبت کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کو دنیا میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے ہی نیچرلی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ اللہ کے بارے میں جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کے ناموں کی ڈیٹیل پڑھیں کہ وہ نام جو اللہ کے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، ان کی ڈیپتھ میں کیا ہے، پھر قرآن کو آہستہ آہستہ کھولیں، ایک آیت، دو آیتیں، جیسے بھی کر کے آپ جب جڑیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے دل بھی بدلیں گے، اور آپ کو مزید جو ہے نا وہ ہدایت میں ترقی بھی ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اچھا لگے کہ مصائب و مشکلات میں اللہ اس کی دعائیں قبول کرے، تو اسے کشادگی اور فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس میں پرسنل اپنا ایکسپیرینس تو میں بتاؤں تو میں تو ایسے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب صحت میں رکھا ہوتا ہے یا سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو میں دعائیں کرتی ہوں کہ یا اللہ کوئی آزمائش نہ لانا، یا اللہ نہ کرے کہ اگر میں کبھی بھٹک گئی تو میں ابھی تجھ سے معافی مانگتی ہوں ان سارے لمحوں کے لیے، آنے والے جو بھی ہیں جن میں کوئی گناہ یا کوئی اس طرح کی بات کر جاؤں، اللہ تو میری مدد کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں، اچھا آپ کو بتاؤں، جب آپ اس راستے پہ آئیں گے نا اللہ سے دوستی کی طرف، اور دعاؤں کا جو سلسلہ بھی میں چل رہا ہے کہ دعاؤں کی اہمیت کیا ہے، تو نا بہت وسوسے بھی آتے ہیں، بہت ساری مشکلات آتی ہیں آپ کی جو صرف ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان سے نکلنے کے لیے بھی نا دعائیں بہت ضروری ہیں۔ اور آپ جب جو سیرت سے مختلف دعائیں، ہر موقع کی دعا ہے، جیسے آپ کا نفس آپ پہ کنٹرول کیے ہوئے، تو اس کے لیے بھی دعا ہے کہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ شام کے اذکار ہیں، ان میں دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ، اے زندہ و قائم رہنے والی ذات، میرے سارے معاملات کی اصلاح کر دے اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر پلک جھپکنے تک بھی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نفس جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ برائی پہ ہی اکسائے گا، ہمارا نفس ہمیں کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں سکھاتے۔ جیسے شیطان
کبھی بھی کچھ اچھا نہیں بولے گا کہ اچھا کرو. تو شیطان کبھی بھی نہیں کہتا کہ اٹھو جاؤ صدقہ کرو، اٹھو جاؤ کوئی نیکی کا کام کرو، نہیں، کیونکہ اس کی تو دشمنی ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں چاہے گا. تو بات یہ ہے کہ جو وسوسے اور جو سوچیں دماغ میں چلنے لگ جاتی ہیں تو ان سے بھی بچنے کے لیے پھر آپ دعا کا سہارا لیں گے. اس لیے جتنی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں یاد کریں اور پھر ان کو ہر موقع پہ اپلائی کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور دعا الحمدللہ ہے. اب ہم کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی ہے معاملات، ہمارے واش روم گئے ہیں، واش روم سے باہر آتے ہیں تو اس کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، سواری پہ بیٹھنے کی دعا ہے. اس طرح سے کتنی دعائیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. تو جب ہم ہر موقع پہ ہر جگہ پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اللہ کو ہم یاد رکھ رہے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی ہمارے جو ہے وہ تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا. انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں گی کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بہتر کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے کیا کیا سٹیپس ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے. جلدی یہ کہ وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ انسان جو ہے وہ اپنے کم ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسی باتیں منہ سے نکال جاتا ہے. تو اب آپ کے سامنے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. پھر یہ آیت پڑھی اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے اپنے امر سے جو ہے وہ ایک جو روح ہے وہ ہمیں پھونکی ہے. ہم اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں کہ واقعی ہم افضل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برے کام کریں اور ہم اپنے آپ کو افضل سمجھیں. افضل اس لیے کیونکہ اللہ کو یقین تھا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو میرے اس قرآن کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور میرے لیے جئیں گے اور میرے لیے مریں گے. تو بات یہ ہے کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے. تو اگر آپ دعا کر رہے ہیں، مانگ تو آپ اپنے لیے کوئی چیز ہی رہے ہیں، کوئی حاجت ہے آپ کی وہی آپ مانگتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اس پہ بھی آپ کو اجر انشاءاللہ ملے گا. تو اللہ خود کہہ رہا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا. تو بس بات وہیں پہ آ جاتی ہے بار بار کہ جب آپ کو یقین ہوگا، جب آپ کا تعلق گہرا ہو جائے گا نا، تو جب آپ دعا کر رہے ہوں گے نا تو آپ کو آٹومیٹکلی فیل آئے گی کہ ہاں اللہ سن رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں. اگر اللہ کے ہاں مقام بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا جو ہے وہ ضروری ہے. اسٹوڈنٹس ہیں آپ تو علم کے حوالے سے دعائیں ہیں بہت ساری، پیپر دینے جاتے ہیں وہاں کے لیے دعائیں کریں، اپنے سبق یاد کرنے میں دعائیں یاد کریں. تو اس طرح سے ہر موقع پہ دعا اپنے جو انسان کی جو ول ہے نا، یہ اپنے اوپر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں. نہیں، ہمیشہ اللہ کرواتے ہیں ہر چیز. حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان شخص کی اپنے بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے. جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ مامور فرشتہ آمین کہتا ہے اسی مثل تمہارے لیے بھی ہو. مطلب کہ فرشتوں کی آمین ہے. تو جن کے لیے بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول کریں گے. تو انڈائریکٹ طریقہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگنا، تو انڈائریکٹ کسی اور کے لیے مانگ رہے ہیں. حالانکہ لوگ الٹا کرتے ہیں، کسی کی نعمت یا کسی کی چیزیں دیکھ کے حسد میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس سے چھین دے. یہ کہنے کے بجائے آپ کہیں کہ اللہ جیسے کہ اس کو دیا اس سے بھی بہتر مجھے دے دے، تو انشاءاللہ آپ کو بہتر ملے گی. تو بس بات یہ ہے کہ جب آپ کا تعلق بنے گا تو اس کے بعد ہی جو ہے نا آپ اس طرف آئیں گے. اور یہاں پہ دعاؤں کے حوالے سے ایک چیز اور ہے کہ غیر اللہ سے دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. قبروں پہ جاتے ہیں لوگ، مزاروں پہ جاتے ہیں. اب یہ ٹاپک جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اور جب ہم خود ہر دعا میں ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو پھر کرتے ہم کچھ اور ہیں، تو پھر اس لیے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر مزاروں پہ ہی بیٹھ جاؤ، شاید وہاں پہ کوئی دے دے گا تمہیں. تو بڑی عجیب سی بات ہے یہ. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو کسی کی ضرورت ہے تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، مطلب آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، ہمیں یہ چیزیں نہ سکھائی گئی ہیں اس لیول پہ، نہ بتائی گئی ہیں، اور نہ ہمارا تعلق اللہ سے ویسا جوڑا گیا ہے جیسا جوڑنا چاہیے تھا۔ ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ سے مانگتے رہتے ہیں، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر سے مانگ رہی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ ظاہر ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، شوہر کو جو ہے وہ بیوی کی کفالت ہوگی یا بچوں کی، ساری وہ ذمہ داری ہے، لیکن میں دعاؤں کی بات کری اور میں تعلق کی بات کری کہ اصل دینے والے کو ہم بھول جاتے ہیں، تو جب ہم ڈائریکٹ اللہ سے تعلق جوڑ لیں گے تو پھر ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں قرآن کے اندر، جہاں جہاں پر وہ ساری دعائیں جو ہیں ان کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گی، تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ پتہ چلے کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہوتا ہے اور دعائیں کتنی ضروری ہوتی ہیں۔